اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یہ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے۔ سورہ حدید جو 57 نمبر پہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفارق بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ بس ایک کھیل تماشا ہے، ایک ظاہری دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ بھوسا بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اب دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ وہ جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے یعنی تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیت کے پڑھنے کے بعد مجھے یہ بارہا خیال جا رہا ہے کہ یہ آخر یہ جو کھیل تماشا ہے دنیا، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ یہ کھیل تماشا آخر ہے کیا۔ پھر اس سلسلے میں جو لوگ سوالات کرتے ہیں کہ مجیب سر، یہ ابلیس کو آخر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیسی طاقت دے دی؟ لگتا تو ایسا ہے کہ ایک بڑا گیم چل رہا ہے، فٹ بال میچ ہو رہا ہے، کیونکہ کھیل تماشے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک طرف گول کیپر اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ابلیس ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کی حیثیت، اللہ کی شخصیت، اللہ کا مقام اتنا گرا دیے ہم لوگ کہ وہ اپنی مخلوق سے مجبور ہو گیا ہے، اور جو بیچ میں بال کو لے کے گول پھر رہے ہیں، گول بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہ ایک طرف ٹیم ابلیس کی ہے، ایک طرف ٹیم اللہ کی ہے، جو بار بار جو ہے اللہ ناکام ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اکثریت ابلیس کے راستے پہ چلنے والی ہیں۔ تو میں یہ جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیے، یہ آپ کا غلط تصور ہے، جو ہمارے بڑوں نے اپنے ترجموں میں، اپنے بیانوں میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے دماغ میں، آنے والی نسل کے دماغ میں، ہمارے دماغوں میں ایک ایسا تصور ڈیولپ ہو رہا ہے، ایسا میسج آپ کی باتوں سے ہمارے دماغ کو پہنچ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف ابلیس ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب دنیا بنی، اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، اس وقت بھی ایک طرف فرشتے تھے، دوسری طرف ابلیس تھا۔ حکم اللہ کا ہے، تو کمپٹیشن اللہ سے نہیں ہو رہا ہے، ابلیس کا فرشتوں سے ہو رہا ہے۔ اب یہ بیچ میں جو انسان ہے جس کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اگر کر لیتا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو کیا یہ کھیل تماشا اس وقت بھی ہوتا تھا؟ تو میں جب لوگوں سے انٹرویو لیا، میں نے لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا کہ اگر ابلیس نہ ہوتا، یا ابلیس اگر سجدہ کر لیتا جس طرح فرشتوں نے کیا، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ بڑا پریشان ہوئے لوگ، بولے مجیب صاحب آپ یہ تو بالکل ایک نیا مسئلہ اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ بھائی فرض کیجئے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچئے سمجھیے، غور و فکر کیجئے۔ کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتابی تدبر کے لیے ہے، غور کریے اس میں۔ تو اگر ابلیس نہ ہوتا یا ابلیس سجدہ کر لیتا تو کیا ہوتا؟ تو لوگوں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ سارے لوگ جنت میں جاتے۔ پھر میں نے کہا نہیں،
آلموسٹ جہنم میں جانے والے ہو، تو اللہ نے بیان کر دیا سارے کے سارے جہنم میں جاتے. کیوں؟ ابلیس نہیں ہوتا تو جہنم میں کیسے جاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کی اپوزیشن میں اصل میں اللہ کا رسول موجود ہے. اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو کوئی رسول بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. آپ کا ہمارا امتحان صرف اپنی عقل، ہمارا ضمیر، ہمارا نفس، وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا پہ بنیاد بناتے اللہ تعالیٰ. اس پہ ہمارا امتحان ہوتا. ہمارے امتحان کا جو بیس بنتا وہ ہماری عقل بنتی، وہ ہماری سمجھ بنتی. اللہ تعالیٰ نے تو پیپر کو آؤٹ کر دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے. کما ارسلنا رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ تو ہم کو اس کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. کیوں؟ آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے، آپ کا پیوریفیکیشن کرنے کے لیے. وہی پیوریفیکیشن جو پہلے سے ہمارے نفسوں میں ڈال کے بھیجا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا. تو قد خواب من دساہا و قد افلح من زکاہا، قد خواب من دساہا. تو ہمارا کام ہے تزکیہ کرنا، من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، ہمارے برے اعمال سے اور ہمارے نفس کے شر سے محفوظ رکھ. ابلیس بھٹکا دیا، شیطان بھٹکا دیا، یہ تو بہانہ بناتے ہیں لوگ. بدماشی تو ہمارے اپنے دلوں میں ہے. وہ بہکاتا بھی اسی کو ہے جو پہلے سے اندر سے شر رکھتا ہو. وہ اچھے آدمی کو کبھی نہیں بھٹکا سکتا. یہ ہمارے مولویوں نے ایک ڈائلاگ بنا کے رکھا ہے، جو جتنا علم حاصل کرے گا ابلیس اس کو اتنے لیول پہ آ کے بہکائے گا، اتنا بڑا شیطان اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا. بالکل غلط بات ہے. اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، میرے رسول کے اسوۃ حسنہ پہ جو ہے عمل کرو، اس کی اتباع کرو. تم کو کوئی شیطان ابلیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ہوں تمہارے ساتھ. تو بات تو یہ ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے گول کیپر، دوسری طرف ابلیس ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ اس میں گول ہوتا جا رہا ہے، وہ گول کرتا جا رہا ہے اور اللہ ہار رہا ہے. بار بار اس کے نمبر بڑھ رہے ہیں کہ ابلیس کی پارٹی کے اب تک 11 گول ہو گئے، 12 گول ہو گئے، اللہ کے پاس 0 ہے. تو یہ بالکل غلط تصور ہے. اس کو نکالنا چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو سمجھانا چاہیے کہ شیطانیت شروع ہوتی ہے ہمارے پاس سے. بالکل اس کے اپوزٹ میں ہدایت ہے، گمراہی کے اپوزٹ میں. وما یضل الا الفاسقون، بول رہا اللہ تعالیٰ. میں گمراہ کروں گا تو صرف اس کو کروں گا. یا تو اللہ اپنے اوپر لے رہا ہے ذمہ داری کہ میں گمراہ کروں گا بول کے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میرے خیال میں سورہ بقرہ کی 26 نمبر کی آیت ہے، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا غلط فہمیاں. اب دیکھیے یہ بڑی زبردست بات ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا. اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز کی کوئی مثال دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں، انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے. ورنہ مچھر اور مکھی کی مثال دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. مچھر کو بنانا زیادہ مشکل ہے انسان کو بنانے سے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ بِهَذَا الْمَثَلَ. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، انہی مثالوں سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے کئی لوگوں کو. وَيَهْدِهِ بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں گمراہ بھی اسی کو کرتا ہوں جس کے اندر پہلے سے فسق موجود ہے. ایک جگہ تو ہے کہ میں شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتا ہوں. ایسی بہت سارے مقامات ہیں جو ہم بارہا میں نے یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے بھٹکا دیا، آخر شیطان بھی تو لگا ہوا ہے پیچھے. آپ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی لاپرواہیوں، اپنی کام چوریوں کو ابلیس پہ کیوں ڈالتے بھائی؟ یہ تو آپ کے اپنے اندر کی بدماشی ہے.
جب آپ اپنے اندر انیشیٹو لیں گے اچھے کام کی طرف تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کے لیے قرآن موجود ہے، رسول کی پوری زندگی موجود ہے، رسول کی زندگی لکھنے والوں کی زندگی بھی محفوظ موجود ہے. ایک ایک عالم کی پوری ویکیپیڈیا نکال کے پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک ایک امام کی ویکیپیڈیا نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ نے اپنے اندر سے الہمہا فجورہا و تقواہا کی طرف، فجورہا کی طرف اگر چلے گئے تو ابلیس آپ کو اٹھا کے چک کے لے جائے گا، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، وہ گائیڈ کرے گا پھر ایسا چلو. تو انیشیٹو تو ہم کو لینا ہے، اور الزام لگاتے ہیں ہم لوگ ابلیس پر. تو یہ جو فٹ بال میچ کھیلا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ حدید میں کہ میں یہ زندگی کو کھیل تماشا آزمائش کے طور پہ رکھا ہوں، صرف کھیل تماشا ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے کو رغبت پیدا کرنا ہے اپنے نبی کی طرف، ان فرشتوں کو جتانا ہے کہ جنہوں نے سجدہ کیا ان کو شرمندہ کرنا نہیں ہے. تو پھر انہی فرشتوں سے اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، پھر دیکھو اس نے تم نے جو سجدہ کیا اس کا مذاق اڑایا اس انسان کے بچوں نے، آدم کے اولاد نے. تو اپنی عبادتوں کا، اپنے خیال کا، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا خیال رکھیے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیے، اور جو ہے اس میچ میں ہمیشہ فرشتوں کو اور انبیاء کو جتانے کی طرف لگ جائیے. انبیاء والی پارٹی میں رہیے، حزب اللہ میں رہیے، حزب الشیطان میں مت رہیے. میں کیا اللہ تعالیٰ سے التجا کروں، کیا دعا کروں؟ بس میرے لیے اگر آپ کچھ کبھی مانگنا ہے تو قیامت کے دن یہ اعتراف کر لینا، یہ اقرار کر لینا کہ مجیب صاحب نے حتی الامکان کوشش کی، ہر بات کو کھول کھول کے بیان کرتے تھے، بس ہم ہی ان کے اوپر الزام لگا دیتے تھے. تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.